آپ دیکھ رہے ہیں جہاں نیوز اور میں ہوں خاتم حسین۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ملک میں اگر کوئی جماعت سب کو ساتھ لے کر استحکام لا سکتی ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ پی 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 ہر قسم کی پچ پر کھیلنے کے لیے تیار ہے، لیکن مخالفین اپنی سیاست اور جماعت پر بھروسہ کریں۔ چیئرمین پی 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 نے مٹھی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ روز مٹھی میں ہونے والے عظیم الشان جلسہ عام میں عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے ثابت کر دیا ہے کہ عوام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت نے چند سالوں میں تھرپارکر میں جس کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے وہ دیگر صوبوں کے لیے مثال ہے۔ چیئرمین پی 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 کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے تھر میں کام کر کے دکھایا۔ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کے وعدے نبھا رہے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ تھرکول کا منصوبہ نہ صرف پورے پاکستان میں سب سے کامیاب پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ منصوبہ ہے۔ انہوں نے نشاندہی کرتے ہوئے کہا کہ تھرپارکر کے متعلق یو این ڈی پی اور ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق ماؤں اور 5 سال سے کم عمر کے بچوں کی شرح اموات میں 50% تک کمی آئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے صحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کی، جبکہ زچہ و بچہ کے کیش ٹرانسفر پروگرام جیسے اقدامات کیے، جن کے نتیجے میں ماں اور بچے کی نشو و نما میں بہتری آئی اور شرح اموات میں بھی کمی ہوئی۔ انہوں نے زور دیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب مسئلے حل ہو گئے ہیں، بلکہ ہمیں ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم ہر گھر تک روزگار نہیں پہنچا دیتے اور جہاں تک مہنگائی اور غربت کے مسائل کو حل نہیں کرتے، ہم سکھ کا سانس نہیں لیں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ آئندہ حکومت پی 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 کی بنی تو ترقی کے سفر کو وہ مزید آگے لے کر جائیں گے اور تھر سے کراچی تک ریلوے لائن بنائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے لائن سے تھر کے کوئلے کو مارکیٹ تک پہنچایا جائے گا اور اس کے ساتھ تھر کے عوام کو سفر کی بہتر سہولیات دستیاب ہوں گی۔ انہوں نے کہا ہمارا مختلف معاملات پر وفاقی حکومت سے جھگڑا رہا، سیلاب متاثرین کی بحالی سمیت دیگر معاملات پر جھگڑا رہا، جس کی وجہ سے چند مشکلات بھی پیدا ہوئی ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ نگراں حکومت کو گزشتہ حکومت کی پالیسی کو جاری رکھنا ہوگا اور نگراں حکومت کو منصوبوں میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ تعلیم سے متعلق ایک صحافی کے سوال پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پورے ملک میں تعلیم کے حوالے سے اتنی توجہ نہیں دی گئی جتنی دینی چاہیے، لیکن ہم نے تھر میں این ای ڈی یونیورسٹی پر کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ مختلف اضلاع میں کالجز بنائے جائیں گے اور ٹیچرز کی تربیت کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا اور اس کے بعد 2 بار سیلاب کی صورتحال کا سامنا کرنے کی وجہ سے صوبائی حکومت کو اپنے فنڈز قدرتی آفات سے نمٹنے میں خرچ کرنا پڑے، جس کے باعث چند منصوبے تاخیر کا شکار ہوئے ہیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں پی 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 چیئرمین نے کہا کہ مینٹل ہیلتھ میں آج تک پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں ہوئی، اس کا علاج موجود نہیں۔ ہم کراچی میں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر ایک بڑا ادارہ بنائیں گے اور این آئی ڈی ٹی ڈی سی وی ڈی کے طرز پر تمام اضلاع میں سہولت پہنچائیں گے تاکہ وہ ذہنی مسائل جن کی وجہ سے خودکشی کی جاتی ہے ان کو ایڈریس کیا جا سکے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ انہیں سابق حکومت کا حصہ بننے کے بعد اندازہ ہوا کہ اسلام آباد اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے۔ جو اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں ان کو زمینی حقائق کے بارے میں کم معلوم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے دکھ درد کا احساس کرتی ہے اور جب ہماری حکومت آئی تو ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی اقدامات کرتے ہیں جس کا فائدہ صرف اور صرف غریب کو ہوتا ہے۔
پی 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 چیئرمین کا کہنا تھا کہ ملک کی تاریخ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کی جماعت کا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے کے نعرے کا مطلب یہ رہا ہے کہ ہم تو دائیں بائیں نہیں دیکھتے، ہم صرف عوام کو دیکھتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس ملک میں جمہوریت کے ذریعے بہتری لے کر آئیں۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ وقت کی ضرورت تھا اور قومی مفاد بھی۔ جہاں نیوز، خادم حسین۔